دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اس پورے بیان کو سن کر بتائیں کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ السلام علیکم۔ حسین اتنے خوبصورت تھے، حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں راستہ طے کرتے تھے۔ آخری بات، ہم بھی حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں دین کتنا ہے، دین پر عمل کتنا ہے۔ آج مسلمان حرام کھا رہا ہے، توجہ کرنا، مسلمان آج حرام کھا رہا ہے، حرام کھا کھا کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ بچوں کو یہ تربیت تو دی، بیٹا روز اسکول جانا، روز ٹیوشن جانا، لیکن بچوں کو یہ تربیت نہیں دی کہ بیٹا حرام مت کھانا، حلال کھانا۔ آؤ آخری بات کہہ دوں، امام حسین نے جو دین بچانے نکلے تھے، اپنے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت، اتنا حسین بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا، توجہ کرو، سن لو غور سے، ایک دل جلے سے امام علی مقام نے اپنے گھر کی تربیت کا ماحول کتنا خوبصورت کیا تھا، گھر کی تربیت کا ماحول کتنا حسین و جمیل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا وہ واقعہ آپ ذہن میں پھر دہرائیں، کیا ہوا؟ اللہ اللہ، میدان کربلا میں جب سب لوگ شہید ہو گئے، بھئی جو جائیں وہیں رہیں، بات آخری ہو رہی ہے، جو جائیں وہیں رہیں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں۔ ایک بار آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، بات آخری ہو رہی ہے، ڈسٹرب نہیں کریں۔ امام علی مقام شہید ہو گئے۔ امام کی شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ آپ نے سنا، ابن جریر طبری نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، استاد زمن نے لکھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ بیویوں کو ان کے خیمے جلا کر ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں باندھ دی گئی۔ امام زین العابدین کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین پہ پہنچا تو اس وقت جو کئی بچے اور بچیاں تھیں، ان میں سے 7 سال کی ایک شہزادی تھی جن کا نام سکینہ آیا ہے۔ ان کو سکینہ بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور سکینہ ہو گیا ہے۔ 7 سال کی شہزادی ہے سیدہ سکینہ۔ آپ جانتے ہیں 7 سال کے بچے تو صحیح طور پہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو ان کے روزے کا احوال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ 7 سال کے بچوں کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، کھیل کود چاہیے۔ ہر دور کے الگ الگ بچے ہیں، لیکن سب بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ 7 سال کی شہزادی سکینہ ہے، اور بھوک کتنی ہے؟ 7 محرم سے 10 محرم تک بھوکی پیاسی رہی بابا کے ساتھ۔ 11 اور 12 محرم کو مزید 2 دن بھوکی پیاسی رہی۔ 12 یا 11 محرم کو وہ قافلہ چلا۔ اب اگر 13 یا 14 محرم بھی پکڑ لیتے ہیں تو کتنے دن ہو جاتے؟ کم سے کم 7 یا 8 دن۔ اب ذرا دھیان سے سننا، امام حسین نے اپنے گھر میں کیسا مذہبی ماحول، کیسا تربیت کا ماحول پیدا کیا تھا۔ آج ہم صرف نماز پڑھ کر سوچتے ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ صرف نماز سے جنت نہیں ملے گی، پیٹ میں جو سود کے لقمے کے ذریعے جہنم کی آگ ڈال رہے ہو، یتیم اور بیواؤں کا مال کھا رہے ہو، لوگوں کا حصہ ہڑپ کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو، حرام کاروبار پر دلیر ہو چکے ہو، آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ لوگ جو ہے حلال ذبیحہ ڈھونڈتے ہیں اور سود کا دھندا کرتے ہیں، یہ تقوی کا لوگوں کا حال ہے۔ سود کے دھندے سے حلال ذبیحہ تحقیق سے خریدنے چلے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائے، ارے نادان، اس سے پہلے حلال ذبیحے کی تحقیق سے پہلے اپنے کاروبار کی تحقیق کرتا، اپنے کاروبار کا جو ہے وہ احتساب کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حلال ذبیحہ نہ کھاؤ، مسلمانوں پر حلال ذبیحہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن دھندے سود کے ہیں، دھندے شراب کے ہیں، دھندے جوئے کے ہیں، اور ڈھونڈ رہے جناب حلال ذبیحہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھنا، یہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو
تم دین بچانے کی بات کرتے ہو، لوگوں کو پتا ہے کہ جو قوم اپنے گھر میں خود دین پر عمل نہ کرے وہ دین کیا بچائیں گے؟ دین وہی بچا سکتے ہیں جن کے گھروں میں دین پر عمل ہوتا ہے۔ ہاں جن کے گھروں میں سیریلوں کے نام پر فلمی گانے، کفریہ شرکیہ کلمات بجتے ہوں، وہ لوگ کیا دین بچائیں گے؟ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو وہ کیا دین بچائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگ ہمارے نعروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، انقلاب عمل والوں سے آتا ہے، انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا۔ جس دن مسلمان میدان عمل میں قدم رکھے گا اس دن انقلاب آئے گا۔ تو اللہ سیدہ شہزادی سکینہ صرف 7 سال کی عمر کی ہے اور 7 یا 8 دن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے ہو گئے ہیں جب کوفہ کی سرزمین پر یہ لٹا پیٹا قافلہ پہنچا۔ وہ قافلے کی حالت کیا تھی؟ اللہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوفہ کے اندر یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے کاٹ ڈالا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور ان کے بچے اور بیویوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے سوچا قیدیوں کو کھانا کھلانے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانے سے اجر زیادہ ملتا ہے، تو کوفہ کی عورتوں نے روٹیاں بنائی، کھجوریں تیار کی، کھانے کا سامان اکٹھا کیا، اور کوفے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی کہ جب یہ قیدی آئیں گے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے قیدی، ہم ان کو صدقہ دیں گے اور صدقہ دے کر ان سے دعائیں لیں گے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کے اوراق گواہ ہے، جس وقت سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، شہر بانو، ام رباب، ام اسحاق، جناب لیلا، یہ سب مقدس خواتین جب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر کوفے کے بازاروں سے گزاری گئی تو کوفے کی عورتیں چھتوں پر بیٹھ کر کے روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی، کھانے کی چیزیں پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب وہ روٹیاں سیدہ سکینہ کی گود میں آ کر کے گری، آپ جانتے ہیں اگر 12 سے 14 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ لیں تو افطار کے وقت ہمیں کس طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اگر مؤذن اعلان کرنے میں دیر کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مؤذن اعلان کرنا، اذان دینا بھول تو نہیں گیا، اور جب اذان ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے تو آدمی کو نہ بچے کی فکر ہوتی ہے نہ بیوی کی فکر ہوتی ہے، وہ خود کی فکر میں ہوتا ہے۔ بولو ایک دن کی بھوک اور پیاس میں آدمی سب کو بھول جاتا ہے، انسان سب کو فراموش کر دیتا ہے، مگر وار امام آپ کی عظمتوں پہ قربان، میرے حسین تم نے دین بچانے کا حق ادا کیا۔ اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی؟ جب 7 یا 8 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ کی گود میں صدقے کی روٹی گری تو سیدہ سکینہ نے کھانے سے پہلے اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی امی آج ہم کو بھوکے رہتے رہتے 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن ہم تو آل رسول ہیں، ہم پر نبی نے صدقہ حرام کیا ہے، تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد آل نبی پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا آج ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت ہے؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا، اے کوفہ والو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام کیا گیا ہے۔ اس بھوک کی شدت میں بھی سیدہ سکینہ نے 7 سال کی عمر میں صدقے کی روٹی نہیں کھائی۔ حسین کی 7 سال کی شہزادی، جملے پہ غور کریں، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوک کے بعد صدقہ نہیں کھاتی، کیونکہ نبی نے آل نبی پہ صدقہ حرام کیا۔ ٹھیک، حسین پاک کی 7 سال کی شہزادی 7 دن کی بھوکی ہونے کے بعد بھی صدقہ نہیں کھاتی۔ ہم کیسے حسین